آج کی دنیا میں ایک سوچ بہت عام ہے کہ درد ایک بری چیز ہے، کہ اگر تم درد میں ہو تو تمہارے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہے، کہ اگر تم اسٹرگل کر رہے ہو تو تم ناکام ہو رہے ہو، اور اگر تم خوش ہو، سکون سے ہو تو تم کامیاب ہو۔ لیکن کیا واقعی ایسا ہے؟ اگر درد بری چیز ہے تو پھر کچھ بہترین لوگ سب سے زیادہ سفرنگ میں کیوں ہوتے ہیں؟ ہم سب نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو بہت اچھے ہیں، بہت ایماندار ہیں، بہت نرم دل ہیں، لیکن وہ آزمائشوں میں ہیں، وہ درد میں ہیں۔ دوسری طرف ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو بے ایمان ہیں، خود غرض ہیں اور لالچی ہیں، لیکن وہ ایک عیش و عشرت والی زندگی جی رہے ہیں، وہ خوش نظر آتے ہیں۔ تو پھر کیا درد ایک ناکامی ہے، یا کیا ہم درد کو غلط سمجھ رہے ہیں؟ دنیا تمہیں یہ سکھاتی ہے، سکون کا مطلب کامیابی، درد کا مطلب ناکامی، لیکن یہ ایک دھوکہ ہے۔ درد ہمیشہ ناکامی نہیں ہوتا، کبھی کبھی درد ایک پروسیس ہوتا ہے۔ جب انسان سکون میں ہوتا ہے تو وہ سوچتا نہیں، وہ بس ریئیکٹ کرتا ہے، وہ سوسائٹی کے مطابق جیتا ہے، وہ ادھار کی ویلیوز پر جیتا ہے، وہ دوسروں کی سوچ اپنا کر جیتا ہے۔ لیکن جب درد آتا ہے تو سب کچھ رک جاتا ہے۔ درد تمہیں مجبور کرتا ہے کہ تم رکو، سوچو، اپنی زندگی کو دیکھو۔ پہلی بار سوال کرتے ہو، میں کیا کر رہا ہوں؟ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ میں کون ہوں؟ یہی جاگ جانا ہے۔ درد تمہیں جگاتا ہے، وہ تمہیں حقیقت دکھاتا ہے، لیکن یہ تو صرف شروعات ہے۔ اصل سفر اس کے بعد شروع ہوتا ہے، جب انسان ٹوٹتا ہے اور پھر خود کو دوبارہ بناتا ہے۔ درد ہمیشہ تمہیں توڑنے نہیں آتا، کبھی کبھی وہ تمہیں جگانے آتا ہے۔ درد کا اصل مرحلہ وہ نہیں ہوتا جب تم تھوڑا سا اداس ہوتے ہو، وہ نہیں ہوتا جب تمہیں صرف تھوڑی تکلیف ہو۔ اصل درد وہ ہوتا ہے جب تم اندر سے ٹوٹ جاتے ہو، جب تم رات کو جاگ رہے ہوتے ہو اور تمہیں نیند نہیں آتی، جب تمہارا دل بھاری ہوتا ہے، جب سینہ تنگ ہوتا ہے اور تمہیں کچھ سمجھ نہیں آتا کہ تمہارے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ تم خود سے پوچھتے ہو، میں ایسا کیوں محسوس کر رہا ہوں؟ میں پہلے تو ایسا نہیں تھا، میرے اندر کیا بدل گیا ہے؟ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب تمہاری پرانی آئیڈینٹی ٹوٹ رہی ہوتی ہے، تمہاری پرانی سوچ ٹوٹ رہی ہوتی ہے، جو تم سمجھتے تھے کہ تم ہو وہ ختم ہو رہا ہوتا ہے۔ تم سوچتے تھے میں طاقتور ہوں، لیکن اب تم ٹوٹ رہے ہو۔ تم سوچتے تھے میں کنٹرول میں ہوں، لیکن تم اب لاچار ہو۔ یہی وہ مرحلہ ہے جہاں انسان خود سے بھاگنا چاہتا ہے، اور اکثر لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ خود سے بھاگتے ہیں۔ ڈرگس، سوشل میڈیا، ڈسٹریکشنز، ریلیشن شپس۔ کیوں؟ کیونکہ وہ درد کو محسوس نہیں کرنا چاہتے۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑی غلطی ہوتی ہے۔
درد سے بھاگنا، اگر تم درد سے بھاگتے ہو تو تم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے، تم اپنی گروتھ سے بھی بھاگتے ہو۔ کارل ینگ کہتے ہیں، جو چیز تمہیں جگاتی نہیں وہ تمہیں قابو میں رکھتی ہیں۔ اگر تم اپنے درد کو فیس نہیں کرتے تو وہ تمہیں اندر سے تباہ کر دے گا۔ یہاں اصل جنگ شروع ہوتی ہے تمہارے اندر۔ دو راستے ہیں، تم بھاگ جاؤ یا تم رکو اور مقابلہ کرو۔ دوسرا راستہ بہت مشکل ہے، کیونکہ تمہیں اپنے ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے، اپنے درد کے ساتھ۔ کوئی ڈسٹریکشن نہیں، کوئی آواز نہیں، صرف تم اور تمہارا درد۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں زیادہ لوگ ہار جاتے ہیں، کیونکہ یہ آسان نہیں ہے۔ لیکن اگر تم یہاں ٹھہر جاؤ، اگر تم درد کو محسوس کرو، اگر تم اس سے بھاگو نہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ تو کچھ بدلنا شروع ہوتا ہے۔ تم پہلی بار چیزوں کو صاف دیکھتے ہو، تم اپنی غلطیوں کو دیکھتے ہو، تم اپنی حقیقت کو دیکھتے ہو۔ درد تمہیں تمہاری سچائی دکھاتا ہے، جو سکون میں تم کبھی نہیں دیکھ سکتے تھے۔ لیکن یہ ابھی بھی انجام نہیں ہے، یہ تو صرف بربادی ہے۔ یا تو تم ٹوٹ جاؤ گے یا تم دوبارہ تعمیر ہوگے۔ جو انسان اپنے درد سے بھاگتا ہے وہ کبھی خود تک نہیں پہنچتا۔ اب تم اس مقام پر ہو جہاں تم ٹوٹ چکے ہو، جہاں تمہاری پرانی آئیڈینٹی ختم ہو رہی ہے، جہاں تمہیں پہلی بار اپنی حقیقت نظر آ رہی ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے دو راستے نکلتے ہیں۔ پہلا راستہ تباہی، یہ وہ راستہ ہے جو زیادہ تر لوگ چوز کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ آسان ہے۔ انسان درد سے بھاگتا ہے اور وہ نشے کی طرف بھاگتا ہے، ڈسٹریکشن کی طرف بھاگتا ہے، بے معنی تعلقات کی طرف بھاگتا ہے، بے مقصد زندگی کی طرف بھاگتا ہے۔ یہ سب چیزیں تمہیں کیا دیتی ہیں؟ وقتی سکون، ایک لمحے کی راحت، لیکن یہ تمہیں شفا نہیں دیتی، یہ تمہیں نم کر دیتی ہیں۔ تم سن ہو جاتے ہو، تم درد محسوس نہیں کرتے، لیکن تم کچھ اور بھی محسوس نہیں کرتے۔ تم نہ خوش ہوتے ہو نہ مکمل غمگین، تم بس موجود ہوتے ہو۔ یہی اصل تباہی ہے۔ یہ وہ زندگی ہے جہاں انسان زندہ تو ہوتا ہے لیکن جیتا نہیں۔ اور دوسرا راستہ تعمیر ہے۔ اور پھر ایک دوسرا راستہ ہے، بہت کم لوگ اسے چوز کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ درد سے بھرا ہوا ہے۔ اس راستے میں تم درد سے بھاگتے نہیں، تم اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہو، تم اسے سمجھتے ہو، تم اس کے ساتھ بیٹھتے ہو، تم کہتے ہو، ہاں میں ٹوٹا ہوا ہوں، ہاں میں درد میں ہوں۔ یہی شروعات ہے، یہ قبول کرنا، یہ شفا کی شروعات ہے۔ وکٹر فرینکل کہتے ہیں، انسان غم میں بھی معنی تلاش کر سکتا ہے۔ جب تم درد میں معنی ڈھونڈتے ہو تو درد بدل جاتا ہے۔ وہ دشمن نہیں رہتا، وہ استاد بن جاتا ہے۔ درد تمہیں سکھاتا ہے تم کہاں غلط تھے، تم کیا نظر انداز کر رہے تھے، تم واقعی کیا چاہتے ہو۔ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں تم جلتے ہو۔ یہ صرف ایک کہاوت نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ نیند ختم،
بھوک کم، دل بھاری، آنکھیں تھکی ہوئی، لیکن اسی مرحلے میں تم تعمیر ہو رہے ہوتے ہو، تم راکھ بن رہے ہوتے ہو، اور پھر اسی راکھ سے کچھ نیا بننا شروع ہوتا ہے۔ یہاں تم ادھار کی ویلیوز چھوڑ دیتے ہو، تم معاشرے کی آواز چھوڑ دیتے ہو، تم نقلی آئیڈینٹی چھوڑ دیتے ہو۔ اب کیا بنتا ہے؟ ایک نیا انسان۔ پہلی بار تم اپنے اصل خود کے قریب آتے ہو۔ جب انسان درد سے گزر کر بنتا ہے، وہ کبھی ویسا نہیں رہتا۔ وہ زیادہ طاقتور، زیادہ جاننے والا، زیادہ اصل ہوتا ہے۔ سکون میں چلنے والا اور پلنے والا انسان اور درد سے گزرنے والا انسان کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک نے زندگی دیکھی ہے اور دوسرے نے صرف سکون دیکھا ہے۔ آج اپنے آپ سے پوچھو، میں کس راستے پر ہوں؟ کیا میں اپنے درد سے بھاگ رہا ہوں یا میں اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا ہوں؟ درد تمہیں ختم بھی کر سکتا ہے اور تمہیں بنا بھی سکتا ہے۔ فیصلہ تمہارا ہے۔ اگر تم درد سے بھاگے نہیں، اگر تم نے اسے سامنے آنکھوں میں دیکھا، اگر تم نے خود کو ٹوٹنے دیا اور پھر خود کو دوبارہ بنایا، تو پھر تم کیا بنتے ہو؟ تم وہی انسان نہیں رہتے، تم بدل جاتے ہو، اندر سے، گہرائی سے۔ پہلے تم ادھار کے بنے ہوئے شخص تھے، تمہاری سوچ ادھار تھی، تمہاری ویلیوز ادھار تھی، تمہارا کردار ادھار کا تھا۔ اب تم اصل ہو، ریئل ہو۔ اب تم دوسروں کی بات دہراتے نہیں پھرتے، اب تم خود بولتے ہو، دل سے۔ اب تم معاشرے سے نہیں پوچھتے کہ صحیح کیا ہے، تم جانتے ہو، کیونکہ تم نے زندگی کو محسوس کیا ہے۔ اب تم اتھلے پانی کے انسان نہیں ہو، تم گہرے ہو۔ اتھلا انسان ہر چیز کو سطح پر دیکھتا ہے، لیکن گہرا انسان ہر چیز کے پیچھے کے معنی دیکھتا ہے۔ اب تم کمزور نہیں ہو، کیونکہ تم نے درد دیکھا ہے۔ جو انسان درد سے گزر چکا ہو، اسے چھوٹی چیزیں نہیں توڑ سکتی۔ وہ اسٹیبل ہوتا ہے، اسے کوئی ہلا نہیں سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ پہلے ہی ٹوٹ چکا ہے اور خود کو دوبارہ بنا چکا ہے۔ اب تم صرف اپنے لیے نہیں جیتے، تم دوسروں کے لیے بھی بن جاتے ہو۔ ایک ستون۔ لوگ تم پر بھروسہ کرتے ہیں، تمہارے سہارے سے کھڑے ہوتے ہیں۔ لوگ تمہارے پاس آتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں تم میں استقامت نظر آتی ہے۔ لوگ تمہارے ساتھ سیف محسوس کرتے ہیں، کیونکہ تم فیک نہیں ہو، نقلی نہیں ہو، تم اصلی ہو۔ اب تم خاموش نہیں رہتے، تم ظلم کے سامنے کھڑے ہوتے ہو۔ کیوں؟ کیونکہ تم نے درد دیکھا ہے، تم جانتے ہو کہ درد کیا ہوتا ہے۔ اب تم دوسروں کا درد سمجھتے ہو، یہی اصل انسان ہوتا ہے۔ ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں، کیونکہ زیادہ تر لوگ درد سے بھاگ جاتے ہیں۔ گروتھ مال و دولت میں نہیں ہے، گروتھ دنیا کے عیش و عشرت میں نہیں ہے، گروتھ شہرت میں نہیں ہے، ترقی کردار ہے، اور ایک مضبوط کردار، یہی انسان کی چوٹی ہے اور معراج ہے۔ دنیا کو حد سے زیادہ عقل مند لوگ نہیں چاہیے، دنیا کو مضبوط کردار چاہیے۔
آج اپنے آپ سے پوچھو، میں کیا بن رہا ہوں؟ سکون میں رہنے والا انسان یا کردار کا انسان؟ جو انسان درد سے بنتا ہے وہی انسان دنیا کو بدلتا ہے۔ لیکن اسلام درد کو کیسے دیکھتا ہے؟ کیا درد صرف ایک حادثہ ہے یا کیا اس کے پیچھے کوئی حکمت ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، خوف سے، بھوک سے، نقصان سے۔ اسلام تمہیں یہ نہیں کہتا کہ زندگی آسان ہوگی، اسلام تمہیں پہلے ہی بتا دیتا ہے زندگی میں درد آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ زندگی امتحان ہے۔ امتحان آسان نہیں ہوتا، امتحان میں دباؤ اور پریشر ہوتا ہے، امتحان مشکل ہوتے ہیں۔ اگر تمہیں کوئی امتحان نہ ملے تو تمہیں سوچنا چاہیے کہ کیا تم امتحان میں ہو بھی؟ اسلام کہتا ہے درد صرف سزا نہیں ہوتی، درد پاک کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے، یہاں تک کہ کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اللہ اس کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ درد تمہیں صاف اور پاک کر رہا ہوتا ہے، تمہارا مقام بڑھا رہا ہوتا ہے۔ اسلام میں ایک بہت طاقتور کانسیپٹ ہے، صبر۔ صبر کیا ہے؟ صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم بس تکلیفیں اٹھاؤ، صبر کا مطلب ہے درد میں بھی صحیح رہنا۔ فرق کیا ہے؟ درد تو سب کو ہوتا ہے، لیکن صبر ہر کوئی نہیں کرتا۔ صبر کمزوری نہیں ہے، یہ سب سے بڑی طاقت ہے، کیونکہ تم درد میں بھی قابو میں رہتے ہو۔ ایک انسان درد میں ریئیکٹ کرتا ہے، دوسرا انسان درد میں ریسپونڈ کرتا ہے۔ یہی فرق ہے، ایک ٹوٹ جاتا ہے، دوسرا تعمیر ہو جاتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو دیکھو، سب سے زیادہ درد انہوں نے دیکھا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سب سے زیادہ مضبوط تھے۔ جتنا بڑا انسان ہوتا ہے اتنی بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ امام علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے، اگر اللہ کسی سے محبت کرے تو اسے آزمائش میں ڈالتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اگر اچھے ہیں تو ہماری زندگی آسان ہونی چاہیے، لیکن اسلام کہتا ہے اگر تم اچھے ہو تو تمہاری آزمائش زیادہ ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تمہیں تعمیر کرنا چاہتا ہے، بہت خوبصورت بنانا چاہتا ہے۔ درد سزا نہیں ہے، درد تیاری ہے، اور یہ سب صرف دنیا کے لیے نہیں ہے، آخرت کے لیے ہے۔ تمہارا ہر درد، تمہارا ہر صبر، تمہاری ہر کشمکش تکلیف ضائع نہیں جاتی۔ آج اپنے آپ سے پوچھو، میں اپنے درد کو کیسے دیکھتا ہوں؟ سزا کے طور پر یا تیاری کے طور پر؟ اللہ تمہیں توڑ نہیں رہا، اللہ تمہیں تعمیر کر رہا ہے۔ آخر میں ہمیں ایک بات کو سمجھنا ہوگا، جسے ہم ساری زندگی نظر انداز کرتے ہیں۔ درد دشمن نہیں ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو یہ سکھا دیا ہے کہ میں خوش رہوں تو سب ٹھیک ہے، اگر مجھے درد ہو رہا ہے تو کچھ غلط ہے، لیکن یہ سچ نہیں ہے۔ کبھی کبھی سب کچھ ٹھیک ہونے کے باوجود بھی درد آتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ زندگی مکمل اور پرفیکٹ نہیں ہے، اور انسان سکون کے لیے نہیں بنایا گیا۔ انسان کس لیے بنایا گیا؟ انسان بنایا گیا ہے بننے کے لیے۔ بننا کیا ہے؟ اپنے اندر سے گزرنا، اپنے درد سے گزرنا، اپنے نفس سے لڑنا۔
سوچو ایک لوہا ہے، جب تک وہ آگ میں نہیں جاتا وہ مضبوط نہیں بنتا۔ اسی طرح انسان بھی جب تک درد سے نہیں گزرتا وہ بردبار نہیں ہوتا، باوقار نہیں ہوتا۔ سکون اور راحت انسان کو کیا بناتا ہے؟ راحت انسان کو سست بناتی ہے، اتھلا بناتی ہے، کسی پر ڈیپینڈنٹ بناتی ہے۔ درد انسان کو کیا بناتا ہے؟ درد انسان کو مضبوط، باشعور اور اصلی بناتا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی بڑے لوگ گزرے ہیں وہ راحت میں نہیں بنے، وہ درد میں بنے ہیں۔ تمہارا درد تمہاری کہانی کا اختتام نہیں ہے، یہ شروعات ہے۔ اگر تم ٹھہر جاؤ، اگر تم بھاگو نہیں، اگر تم اپنے آپ کے ساتھ بیٹھ جاؤ تو کیا ہوگا؟ تم بدل جاؤ گے، تم ایک نیا انسان بنو گے، ایسا انسان جو مضبوط ہوگا، بھروسے کے لائق ہوگا، گہرا ہوگا، اصلی ہوگا۔ لوگ تمہیں کیوں یاد رکھیں گے؟ نہ تمہارے پیسے کی وجہ سے، نہ تمہارے مقام کی وجہ سے، بلکہ تمہارے کردار کی وجہ سے۔ آخر میں انسان کے پاس کچھ نہیں رہتا سوائے ایک چیز کے، اس کا کردار۔ جب تم اپنی زندگی کے آخر میں ہوگے تو کیا تم کہہ سکو گے کہ میں نے اپنے درد کو ضائع نہیں کیا، یا میں اپنے درد سے بھاگتا رہا؟ درد سے مت بھاگو، اسے سمجھو، اسے قبول کرو، اس کے ساتھ بیٹھو، کیونکہ اسی میں تمہاری ترقی ہے، اسی میں تمہاری حقیقت ہے، اسی میں تمہاری طاقت ہے۔ درد تمہیں توڑنے نہیں آیا، درد تمہیں تعمیر کرنے آیا ہے۔ اگر تم نے اسے سمجھ لیا تو تم صرف زندہ نہیں رہو گے، تم واقعی انسان بن جاؤ گے۔